يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. صدق الله العظيم. الله 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 لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا موجود إلا الله لا مشهود إلا الله لا موجود إلا الله لا مشهود إلا الله لا مقصود إلا الله لا مقصود إلا الله لا معبود إلا الله. الله 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 اللہ واحد یکتا ہے ایک خدا بس تنہا ہے. اللہ واحد یکتا ہے ایک خدا بس تنہا ہے. کوئی نہ اس کا ہمتا ہے کوئی نہ اس کا ہمتا ہے ایک ہی سب کی سنتا ہے. اللہ 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 لا الہ الا ہو. جز میں وہ ہے کل میں وہ رنگوں بوئے گل میں وہ. جز میں وہ ہے کل میں وہ رنگوں بوئے گل میں وہ. افغان بلبل میں وہ افغان بلبل میں وہ نغمات قلقل میں وہ. اللہ 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 لا الہ الا ہو.
بلبل طوطی پروانہ ہر ایک اس کا دیوانہ، بلبل طوطی پروانہ ہر ایک اس کا دیوانہ، قمری اس کا مستانہ، قمری اس کا مستانہ، کون چکور کا جانانا۔ اللہ 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 لا الہ الا ہو۔ مولا دل کا زنگ چھڑا، قلب نوری پائے جلا، مولا دل کا زنگ چھڑا، قلب نوری پائے جلا، دل کو کر دے آئینہ، دل کو کر دے آئینہ، اس میں چمکے یہ کلمہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ۔ اللہ 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 لا الہ الا اللہ۔ بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان مسؤولا۔ صدق الله مولانا العظيم۔ وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: لا يزال قدمي ابن آدم حتى يسأل عن خمس: عن عمر فيما أفناه، وعن شباب فيما أبلاه، وعن مال من أين اكتسبه وفي ماذا أنفقه، وعن علم ماذا عمل به، أو كما قال سيدنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم۔ درود شریف پڑھیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ میرے محترم دوستو، بھائیو، بزرگو، اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے ہمیں یہ دنیا کی زندگی مستعار دی ہے، امانت کے طور پر دیا ہے کہ اس زندگی سے ہم اپنے آخرت کے لیے تیاری کریں۔ یہ زندگی ہماری اپنی نہیں ہے، ہماری ملکیت نہیں ہے، یہ اللہ کی ملکیت ہے اور ہمارے پاس یہ امانت ہے۔ وہ آدمی بہت بڑے دھوکے میں ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ یہ میری زندگی ہے۔ ہماری زندگی کون سی ہوگی؟ جو مرنے کے بعد آئے گی، اس کا ہر چیز اپنا،
اور یہاں کا ہر چیز اللہ کی ملکیت. اگر ہم نے اس زندگی کی حفاظت کی اور اس کا ایک ایک منٹ صحیح استعمال کیا، پھر تو ہم مرنے کے بعد جو ہماری حقیقی زندگی آئے گی اس میں ہم کامیاب ہوں گے. اور اگر ہم نے اس زندگی کو اپنا سمجھ کر اس کو اپنے خواہشات کے مطابق گزارا، جو جی میں آیا وہ کر لو، تو مرنے کے بعد ہمیشہ کے خسارے میں جائیں گے. اس لیے اللہ پاک جل جلالہ عم نوالہ ارشاد فرماتے ہیں، ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. بے شک یہ جو تمہارے کان ہے جس سے تم سنتے ہو، اور یہ جو تمہاری آنکھیں ہیں جس سے تم دیکھتے ہو، اور یہ جو تمہارا دل ہے جس سے تم سوچتے ہو، ان سب کا قیامت کے دن اس کے بارے میں سوال ہوگا کہ تم نے کیسے استعمال کیا. اگر اللہ پاک جل جلالہ کی مرضیات پر استعمال کیا پھر تو ہم کامیاب ہیں، اور اگر اپنی مرضی پہ استعمال کیا تو پھر بہت بڑا خسارہ ہے. اس لیے اللہ پاک جل جلالہ عم نوالہ نے ہمارے آقا و مولا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے ہمیں قیامت کے دن جب آدمی اس میدان حشر میں جائے گا تو فرمایا 5 چیزوں کا سوال ہوگا، بیان فرمایا، تاکہ پہلے سے ہم اس کے لیے تیاری کریں. یہ کیا ہے؟ اللہ کی مہربانی ہے. اللہ پاک جل جلالہ کا بڑا کرم ہے کہ امتحان لینے سے پہلے ہمیں امتحان کے سوالات بتا دیے. اس مرنے کے بعد، اس زندگی کے ختم ہونے کے بعد کل کتنے سوالات ہیں؟ 8 سوالات ہیں. 8. 3 سوالات قبر کے اور 5 سوالات قیامت کے میدان. قبر کے 3 سوال کیا ہے؟ سب سے پہلا سوال ایمان اور یقین کے بارے میں ہوگا. مر ربک، بتاؤ تیرا پالنے والا کون تھا. رب سے مراد بزرگان دین فرماتے ہیں وہ ذات جو زندگی کے سارے مسائل کو، سارے ضرورتوں کو پورا کرتا ہے. رب سے مراد خالی روٹی دینے والا نہیں، خالی کھانا اور پینا یہ نہیں ہے، بلکہ رب سے مراد یہ ہے جو زندگی کے ہر مسئلے کو حل کرنے والا، جو ایمان کے ساتھ تعلق رکھتا ہے.
ایمان کیا ہے؟ آدمی کا اللہ جل جلالہ کی ذات پر یہ یقین ہونا کہ میری زندگی کا ہر مسئلہ اللہ جل جلالہ حل فرمائیں، میں حل کرنے والا نہیں، اللہ جل جلالہ حل کرنے والے۔ میں نے اگر یہ سمجھا کہ میں حل کرنے والا ہوں تو یہ بہت بڑا دھوکہ ہے۔ میں تو اپنے بدن کے اندر کے جو میرے بدن میں ہے اس کے تقاضے کو بھی نہیں پورا کر سکتا۔ اگر بھوک لگ جائے تو آدمی بغیر کھانا کھائے اس کو خود اندر سے حل نہیں کر سکتا۔ پیاس لگ جائے تو آدمی بغیر باہر سے پانی پیے ہوئے حل نہیں کر سکتا۔ نیند آ جائے تو بغیر سوئے ہوئے اپنے بدن کو آرام نہیں دے سکتے۔ زندگی کا ہر مسئلہ محتاج ہے آدمی اس میں اللہ جل جلالہ۔ اور ایک ایک منٹ آدمی کا اللہ جل جلالہ کا محتاج ہے۔ اس لیے جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ اپنی زندگی کے ایک ایک منٹ پر خیال کرتے ہیں، اگر صحیح استعمال ہوا تو کہتے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے، اور اگر غلط استعمال ہوا تو اس پر توبہ کرتے ہیں، اللہ سے معافی مانگتے ہیں۔ اگر یہ بات ہم میں آ گئی تو زندگی ہماری خود بخود درست ہو جائے گی۔ اس لیے پہلے سوال یہ ہوگا مر ربک، قبر میں جانے کے بعد پہلا سوال تیرا پالنے والا، تیری زندگی کے مسائل کو حل کرنے والا کون تھا؟ تو نے کس کو بنایا ہوا تھا؟ اس لیے حدیث شریف میں آتا ہے قیامت کے میدان میں اللہ پاک جل جلالہ عم نوالہ کی طرف سے اعلان ہوگا کہ جس نے جس کی عبادت کی اور جس کو اپنا رب خدا مانا وہ آج جا کر اس سے مانگے، اس سے مطالبہ کرے۔ بہت سے لوگ ہوں گے جو دنیا میں خدا کو چھوڑ کر غفلت کی زندگی گزاری ہوگی، اپنی خواہشات کی زندگی گزاری ہوگی، اپنی مرضیات کی زندگی، اپنے جو دل میں آیا وہ بھی کھڑے ہو جائیں گے، کہیں گے ہم بھی تو اللہ کو مانتے ہیں اور ہم نے بھی اللہ کی مان کر زندگی گزاری۔ تو اللہ پاک اس بات کو آزمانے کے لیے اللہ پاک اپنی پنڈی مبارک کو ظاہر فرمائیں۔ اللہ کی پنڈی کیسی ہے یہ ہمارے عقل میں آنے والی نہیں، کیونکہ ہم سوچے کہ ہماری طرح تو یہ ہمارے اعضاء تو اس میں دو خرابی ہے، ہمارے اعضاء کے اندر دو خرابی ہے۔ ویسے تو یہ سب کمزور ہے لیکن دو بڑے بڑے خرابی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ ہمارے اعضاء جو ہے یہ محدود ہے، لامحدود نہیں ہے۔ ایک آدمی کا جسم کتنا ہوتا ہے؟ بہت لمبا ہوگا، بہت لمبا ہوگا، جنت میں ہوگا تو کہتے 60 ہاتھ لمبا ہوگا،
لیکن دنیا میں کتنا ہے؟ 6 فٹ ہوگا، 7 فٹ ہوگا، اس سے زیادہ لمبا نہیں ہوگا۔ تو ہمارے اعضاء محدود ہے اور اللہ پاک لامحدود ہے۔ دوسرے ہمارے اعضاء حادث ہے، نو پیدا ہے، پہلے نہیں تھے، پیدا ہو گئے۔ اور اللہ حدوث سے پاک ہے۔ اللہ پاک ازل سے تا ابد تک رہے گا، اس کی نہ ابتدا ہے نہ انتہا ہے۔ هو الاول والآخر والظاہر والباطن۔ تو اللہ کی پنڈی ہمارے اعضاء کی طرح نہیں ہوگی، جیسے اللہ کی شان کی لائق ہے، ہمارا اس پہ ایمان ہے۔ لیکن ایسے لوگوں کو آزمانے کے لیے قیامت میں ہر ایک، کیونکہ جب حقیقت سامنے آتی ہے تو جھوٹا آدمی بھی اس کو ماننے کے لیے تیار ہو جاتا۔ تو اللہ پاک ایسے انسانوں کے آزمانے کے لیے جو دعویٰ دنیا میں تو اللہ کی نہیں مانی، مگر قیامت میں جب سارے حقائق سامنے آئیں گے، یوم تبلی السرائر فما له من قوت ولا ناصر، جس دن سارے راز کھل جائیں گے، کوئی طاقت نہیں ہے جو اس کو اس غلطیوں سے بچائے، نہ کوئی مدد کرنے والا ہو قیامت کے میدان میں۔ اصل دن وہ ہے، اصل دن قیامت کا ہے۔ جس کو یہ حقیقت سمجھ میں آ گئی، انہوں نے اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ قیمتی بنایا، اس کو اللہ کی عبادت میں گزارا۔ جن کو نہیں آئی وہ غفلت کی زندگی گزارتے رہے، اور جب موت آئی تو کہتے ہیں رب ارجعونی لعلی اعمل صالحا، اے پروردگار ذرا مجھے تھوڑا سا واپس کر دیجیے، تھوڑا سا مہلت دے دیجیے، لعلی اعمل صالحا، تاکہ میں نیک عمل کروں۔ کلا، اللہ پاک فرمائیں گے ہرگز نہیں، اب واپس نہیں ہو۔ ہم نے دنیا میں تجھے بہت مہلت دی اور تیرے کو سبق کے لیے، عبرت کے لیے مختلف حالات لائے تھے۔ حضرت مولانا مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک رسالہ ہے چھوٹا سا، اس کا نام ہے سفرنامہ دیوبند۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ خاص دیوبند کے رہنے والے۔ ابتدا میں دیکھو اللہ کی عجیب شان ہے، آدمی کیا سوچتا ہے اور ہوتا کیا ہے۔ ابتدا کے اندر تنگ دستی کی زندگی گزاری، بڑی تنگ دستی۔ جب دیوبند میں شروع میں رہتے تھے، ان کے والد مولانا محمد یاسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ دیوبند کے ابتدائی استادوں میں ہیں اور دیوبند کے ابتدا والوں میں سے ہے۔ اس کی زندگی میں بڑی تنگ دستی، اور مفتی صاحب کی ابتدائی زندگی بھی بڑی تنگ دستی کی۔ اس میں وہ سارا لکھا ہے سفرنامہ دیوبند میں۔ کافر اللہ نے فراوانی شروع کی اور ہمارے حالت کو بڑا اچھا بنایا۔ تو ہم نے کیا کیا؟ ہم نے اپنا ایک گھر بنا لیا۔ یہ دنیا کے حالات تو بدلتے رہتے ہیں، صبح ایک حال میں شام کو دوسرا۔ یہ حالات کیوں آتے ہیں؟ تاکہ آدمی اس سے عبرت آتی۔ تو فرماتے ہیں ہم نے اپنا ایک گھر بنایا اور اس کے اندر بڑے پھول پلواری، یعنی پھولوں کے یہ بڑے بڑے نقشے وہاں رکھے، پھول جو حقیقی پھول، اور بڑا خوبصورت اور دل سے اس گھر کو ہم نے بنایا۔ لیکن اللہ کی شان، مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ
پاکستان کے بنانے والوں میں سے، بانیین میں سے، اور بانی اس یہ رائے رکھنے والے، تو پاکستان بن گیا، وہ گھر ہمارے سے رہ گیا۔ ہم نے بنایا تھا کہ رہیں گے اس میں۔ اللہ بتا رہا ہے کہ یہ دنیا کی ہر چیز بے وفا ہے، تم اپنے سوچ سے بنا رہے ہو، اور اللہ کے یہاں فیصلہ کیا ہے۔ ہمارے ایک دوست تھے، ہمارے ساتھ تبلیغ میں بھی جاتے تھے، چلے میں بھی جاتے تھے، حاجی عبدالغنی صاحب، ابھی امریکہ میں ہے۔ انہوں نے اپنے لیے کلفٹن کے اندر 4 بھائی تھے، 4 بنگلے بنائے۔ ایک دفعہ ہم ان سے ملنے گئے، میں اور حاجی شبی صاحب۔ حاجی شبی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے امیر ہوتے تھے، یہ حاجی عبدالغنی اور ہم سب ساتھ جاتے تھے تبلیغ میں۔ تو ہمارے پرانے دوست سے ابھی امریکہ میں ہیں، تو اس نے پہلے یہاں نظم آباد کی طرف کہیں رہتے تھے، پھر اس نے کہا کہ ہم 4 بھائی ہیں، تو ہر بھائی کے لیے الگ مکان بنا۔ تو میں اور حاجی شبی صاحب ملنے کے لیے گئے۔ جب ہم گئے، ہم نے پوچھا، ملے اس سے کہ حاجی صاحب کیا حال ہے؟ کہنے لگے اگر کسی سے دشمنی کرنی ہو نا تو اس کو گھر کی تعمیر پہ لگا دو، سب سے زیادہ دماغ کھا جانے والا۔ مستری بولے کہ بس یہ اتنا سا کام ہے، اور وہاں 20 کام نکل آئیں۔ سب سے زیادہ دل و دماغ کو کھا جانے والا۔ کیا کہنے لگے حاجی عبدالغنی صاحب؟ کیا کہنے؟ ابھی حیات ہے، اگر کسی کے ساتھ دشمنی ہو نا تو اور بدلہ لینے کی ضرورت نہیں، اس کو مکان بنانے میں لگا دو، وہ اس کے دماغ کو پریشانی میں ڈالنے کے لیے کافی ہے۔ یعنی اشارہ کر رہے تھے کہ یہ جو میں مکان بنا رہا ہوں، میں بہت اس میں پریشان، دماغ بڑا متعب، کیونکہ اللہ پاک یہ کیوں پریشانی ڈالتے ہیں؟ آپ بولیں گے وجہ کیا ہے؟ آدمی اپنا مکان بنا رہا ہے، اللہ پاک چاہتے ہیں کہ دنیا میں میرا بندہ نہ لگے، اس کا یہ آخرت میں اپنے لیے مکان بنائے۔ کہتے ہیں نا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کا نہ دنیا میں گھر تھا نہ رہنے کی جگہ تھی۔ ایک دفعہ بارش شروع ہو گئی، اب کوئی سر چھپانے کی جگہ نہیں ہے، ایک درخت کے نیچے گئے، دیکھا تو وہاں کوئی اور جانور بیٹھا ہوا ہے، تو سامنے پہاڑ تھا، اس میں غار تھا، تو حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام اس غار پر گئے، تو اس میں کوئی درندہ بیٹھا ہوا تھا، تو وہ آسمان کی طرف منہ کیا، کہا یا اللہ میں کہاں جاؤں؟ نہ درخت کی نیچے جگہ ہے نہ غار میں جگہ ہے۔ تو چونکہ اللہ کے محبوب تھے، پیغمبر تھے، پیغمبر اللہ پاک کو بڑے پیارے ہوتے، یہ اللہ کے معصوم بنے، یہ ہم کہتے ہیں نا ہمارا یہ معصوم بچہ ہے، اس طرح اللہ کو ان سے بڑی محبت ہوئی، تو ان کا یہ کہنا اللہ پاک کو اس پر بڑا ترس ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا اے عیسیٰ، روح اللہ اس کا لقب تھا، غم مت کرو، میں جنت میں تمہاری شادی کراؤں گا اور 400 سال تک تمہارا دعوتی ولیمہ کروں گا، 400 سال تک۔ ابھی دنیا میں غم نہ کرو، یہ تو فانی ہے۔ تو اللہ نہیں چاہتا یہ بندہ دنیا میں دل لگائے، دنیا میں تعمیرات میں لگے، اس لیے حدیث شریف میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدترین پیسہ وہ ہے جو دنیا کے اندر بلا ضرورت تعمیر میں لگ جائے، بدترین پیسہ وہ ہے، کیونکہ وہ عمر ضائع ہو رہی، وہ ادھر رہ جائے گی، یہ چلا جائے گا۔
ابھی یہ جو کرونا کا ایک وبا پھیلا تھا اور ابھی بھی پھیلا ہوا ہے، تو میں نے خود دیکھا اس میں اٹلی کا نقشہ دیا تھا، اٹلی کا، کہ بڑی بڑی بلڈنگ یہ کھڑی ہے بہت خوبصورت اور خالی پڑی ہوئی، اور ساتھ لکھا ہوا ہے یہ سارے لوگ کرونا سے مر گئے، یہ بلڈنگ خالی رہ گئی، بننے کے خالی۔ تو حاجی عبدالغنی صاحب کا قصہ سنا رہا تھا، کہنے لگے حاجی صاحب اگر کسی سے بدلہ لینا ہو نا تو اس کو تعمیر پہ لگا دو، یعنی یہ بہت دماغ کھا جانے والا ہے۔ لیکن اللہ کی شان یہ دیکھو، 4 بنگلے بن گئے۔ جب بنگلے تیار ہوئے، اور کیسے بنائے، وہ جماعت ہوا تبلیغ میں بھی تھا، 4 بنگلے ساتھ بنائے، بیچ میں ایک بہت بڑا ہال چھوڑا اور کہا کبھی مسرورات کی جماعت آئے گی تو اس حال میں ٹھہری، ہم 4 بھائیوں کے گھر والے ان سے فائدہ اٹھائیں گے، اور کبھی ہمیں آپس میں کوئی مسئلہ، کوئی میٹنگ کرنی ہوگی تو ہم 4 بھائی اس حال میں جمع ہو جائیں گے۔ تو خدا کی شان یہ دیکھو، جب بنگلے تیار ہو گئے، اس زمانے میں یہ پاکستان میں بدامنی بہت زیادہ پھیلی، تو ان کو کسی نے دھمکی دے دی کہ آپ نے بنگلے تو بنائے مگر ہم آپ کا خبر لینے والے ہیں، تم تیار رہو۔ جب کچھ ہوتا ہے نا، آدمی کے پاس کچھ ہوتا ہے تو اس کی فکر ہوتی ہے۔ حضرت تانوی رحمۃ اللہ علیہ نے قصہ لکھا نا کہ ایک آدمی مسجد میں مٹی میں پڑا ہوا تھا، وہ اور ہوائیں آتی تھی، مٹی اس پر چلتی تھی، اڑاتی تھی، کوئی ادھر سے ہوا ادھر سے۔ تو کوئی آدمی نے آ کر دیکھ لیا، اس کے دل میں ترس آیا، اس نے کہا ارے اللہ کے بندے، یہاں مٹی میں پڑے ہوئے ہو اور کپڑے سارے مٹی مٹی ہو گئے، تو میں تمہارے لیے گھر بناتا ہوں۔ اس نے کہا یار یہاں پڑا ہوا مسجد میں، مجھے یہیں رہنے دو، گھر چھوڑو۔ میں نے کہا نہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے، ترس آیا میں تمہارے لیے گھر بناتا ہوں۔ اس نے کہا اچھا گھر بناؤ گے تو میں گھر میں اکیلے رہوں گا تو مجھے تو مزہ نہیں آئے گا۔ کہتے ہیں نا جنت میں بھی آدم علیہ السلام کو ان کی ساری نعمتیں موجود ہیں، مزہ نہیں آیا جب تک ساتھی نہیں تھا، تو اللہ نے ان کے بائی پسلی سے حوا علیہ السلام کو پیدا کی، وہ ساتھی بنایا۔ تو جنت میں بھی مزہ نہیں آ رہا ہے اکیلے۔ تو اس آدمی نے کہا کہ ارے دوست، میرا گھر بناؤ گے تو مجھے اس میں اکیلے میں مزہ نہیں آئے گا۔ تو اس نے کہا تمہاری شادی کر دوں گا۔ اس نے کہا میری شادی تو کر دو گے لیکن میں تو غریب آدمی ہوں، میرے پاس اخراجات کا تو کوئی انتظام ہے نہیں، تو میں کیا کروں گا؟ ابھی ایک پیٹ ہے، کبھی بھوکا سو جاؤں، کبھی کھا لوں، پھر 2 ذمہ داری آئے گی بیوی کی بھی، تو میں کہاں سے انتظام کروں گا؟ اس نے کہا میں تمہیں ملازمت دلا دوں گا، تم جاؤ گے کام کرو۔ اس نے کہا صبح سے شام تک میں ملازمت کے اندر پھنسا رہوں گا، تو یار یہ تو میرے سے برداشت نہیں ہوتا، یہاں آزادی سے بیٹھا ہوا ہوں اور وہاں تو پھر دوسری کی غلامی نوکری کرنی پڑی۔ وہ مقولہ ہے نا کہ ملازمت چاہے باپ کی ہو وہ بھی مشکل ہے، تو میں ملازمت کروں گا، یہ تو میرے سے برداشت نہیں ہوگا، میں ہوں آزادی کا مزاج ہے۔ اس نے کہا یہ تو آپ کو کرنا پڑے گا۔ اس نے کہا یار میرے کو ایسا گھر نہیں چاہیے۔ تو اس نے
ایک شعر کہا، ما ہیچ نہ دارے غم ہیچ نہ دارے، دستار نہ دارے غم پیش نہ دارے۔ میں کچھ نہیں رکھتا اور کسی چیز کا غم بھی نہیں رکھتا، اور نہ میرے سر پہ صافہ ہے نہ اس کے باندھنے کا غم، ایسے ہی آزاد ٹھیک۔ تو حاجی صاحب نے 5 بنگلے بنائے، حاجی عبدالغنی صاحب قصہ بتا رہا۔ اللہ کی شان، جب 5 بنگلے بن گئے اس کی مرضی کے مطابق، دنیا میں کبھی مرضی پوری نہیں ہوگی، کبھی خواہش پوری نہیں، کیوں؟ یہ اللہ نے خواہش پوری ہونے کی جگہ ہی نہیں بنائی۔ خواہش تو جنت میں پوری ہوگی، دنیا میں تو مسائل کی جگہ ہے، یہ تو محنت کی جگہ ہے۔ ایک مسئلہ حل ہوگا 2 کھڑے ہو جائیں گے، 2 حل ہوں گے 4 کھڑے ہو جائیں گے۔ تو حاجی صاحب کو کسی نے دھمکی دے دی۔ اب وہ تو جس کے پاس کچھ اسباب وغیرہ ہوتے ہیں نا، کوئی دنیا ہوتی ہے تو اس کے دل میں غم بھی ہوتا ہے، اور کچھ نہ ہو تو آپ دیکھتے ہیں نا روڈوں پہ لوگ کیسے باہر سوئے رہتے۔ کسی بھی دولت مند کو کہو ایسے سو جاؤ، وہ کبھی نہیں سوئے گا، اس کو نیند نہیں آئی۔ ہمارے استاد صاحب تھے سوات کے، مولانا فضل محمد صاحب رحمۃ اللہ، بڑے عجیب آدمی، بڑے عجیب عجیب مثالوں سے سمجھاتے۔ فرماتے تھے جو بنگلے کا مالک ہے نا، وہ 4 دیواروں میں اندر بھی اس کا دل دھڑکتا ہے اور اس کو صحیح نیند نہیں آتی۔ 4 دیوار کون سے ہیں؟ بولا ایک تو باؤنڈری کا دیوار، ایک اس کے بنگلے کا دیوار، باؤنڈری ایک ہے پورا جس بار، ایک اس کے اندر بنگلے کا وہ 4 دیواری ہے، وہ جو بنگلے کی تعمیر ہے، ایک اس کے کمرے کا دروازہ، اور اس کے اندر بھی وہ کنڈی لگایا ہوا ہے، اور بستر پالنگ پہ لیٹا ہوا ہے اور دل اس کا گھبرا رہا ہے۔ یہ ہم نے یہ خود اپنے آنکھوں سے دیکھا۔ یا ادھر ایک بنگلہ میں ابھی نہیں نام لیتا، اس کے اندر وہ بہت بڑا بنگلہ تھا، بہت بڑی زمین تھی۔ اس میں کیا ہوتا تھا، 4-5 چوکیدار وہ رکھتے تھے، مگر وہ مالکہ جو تھی، شوہر کا انتقال ہو گیا، وہ بار چوکیدار سو جاتا تھا، وہ اندر سے، اور یہ بار بار کٹ 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 اپنی لاٹھی مارتا تھا، تو وہ اندر سے باغ کی آتی تھی کہ یہ چوکیدار تو سویا نہیں ہے، ساری رات بیچارے ایسی گزارتے۔ چوکیدار اس کا چوکیداری کر رہا ہے اور وہ چوکیدار کی چوکیداری کر رہا ہے، ساری رات اس کو نیند نہیں آئی، کیونکہ اس کو خوف ہے کہ یہ سو گیا تو کہیں چور نہ آ جائے، ڈاکو نہ آ جائے۔ اللہ والوں کی اللہ خود حفاظت کرتا ہے۔ اس پہ ایک مجھے قصہ یاد آیا، میرے شیخ حضرت مولانا مستجاب خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کا ایک واقعہ ہے، کرامت ہے۔ ان کی اولاد اور نہیں تھی، ایک ہی بیٹی تھی۔ ہم گئے تھے چترال میں آج سے 30-35 سال پہلے، اور گھر کتنا تھا، باہر کا کمرہ اتنا تھا جس میں ایک چارپائی کی جگہ تھی، بس ہم 2 ہم گئے تھے، ایک میں ایک مولانا مطیع الرحمان صاحب قرطبہ والے، اور ایک وہ حضرت آ جاتے تھے، اور اندر بیوی کا بھی اتنا ہی کمرہ، اولاد نہیں تھی، ایک بیٹی تھی، وہ بھی شادی ہو گئی، اور بڑے بڑے نواب اس کی مرید، بڑے بڑے مالدار مرید۔ تو یہ عمرے پہ چلے گئے، بیوی بوڑھی تھی، تو ایک چور کو خیال آیا کہ حضرت تو گئے عمرے پہ، اور بڑے بڑے لوگ ان کے پاس آتے ہیں، چترال کا نواب بھی آتا ہے، بڑے بڑے مالدار آتے ہیں، تو اس کے گھر میں تو بہت سارا مال ہوگا،
اور بیوی ایک بوڑھی ہے وہ کہیں ایک کونے میں سوئی ہوگی تو چلو اس کے گھر میں جا کے چوری کرتے، لیکن اللہ والوں کی اللہ حفاظت فرماتا۔ تو وہ چور اندر داخل ہوا اور اس وجہ سے گیا کہ حضرت تو گئے عمرے پہ اور ایک بوڑھی عورت ہے۔ اب جب داخل ہوا تو اس نے دیکھا کہ حضرت اپنے مصلی پہ بیٹھے ہوئے نماز پڑھ رہے۔ تو وہ چور حیران ہو گیا کہ حضرت تو یہ بیٹھے ہوئے جاگ رہے، یہاں مشہور کرامت ہے اس کی۔ تو وہ ایک دم بھاگ نکلا۔ وہ چور کا دل بھی تو دھڑکتا رہتا ہے نا، ایک ڈاکو ہوتا ہے ایک چور ہوتا ہے، چور بہت کمزور ہوتا ہے۔ تو وہ ایک دم باہر نکل آیا۔ جب باہر نکلا تو صبح لوگوں سے پوچھا کہ یار حضرت تو گھر میں ہے۔ لوگوں نے کہا تمہارا دماغ خراب ہے، حضرت تو عمرے پہ گئے وہ تو مدینہ منورہ میں۔ کہا میں نے تو رات کو دیکھا تھا وہ تو گھر میں بیٹھے۔ تو یہ کون حفاظت کر رہا ہے؟ اللہ پاک حفاظت کر رہا ہے اپنی ولی کی۔ تو حضرت جب آئے پھر اس نے وہ قصہ سنایا، بیعت کی، توبہ کی، اور اللہ نے اس کو اپنا نیک بندہ بنا دیا۔ تو اللہ والوں کا ہر کام عبرت اور اس کی حفاظت۔ تو بات بیچ میں پتہ نہیں کہاں سے کہاں چلی جاتی۔ تو حاجی عبدالغنی صاحب کا قصہ سنا رہا تھا، جب اس کو دھمکی ملی تو وہ گھبرا گیا۔ کچھ ہو نا تو آدمی گھبرا جاتا۔ وہ استاد صاحب کیا کہتے تھے کہ یہ جو 3-4 دروازوں میں اندر بیٹھا ہوا مالک ہے، اس کا دل اندر بھی دھڑک رہا ہے، اور وہ چوکیدار جو باہر گیٹ پہ بیٹھا ہوا ہے، چور آئے گا تو پہلے چوکیدار سے مقابلہ ہوگا نا۔ وہ تو بالکل اندر کمرے میں، اور باہر بھی دیوار، باہر بھی ایک دیوار، لیکن پھر بھی اس کا دل مطمئن نہیں ہے۔ اور چوکیدار کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے اور سو رہا ہے، کیوں؟ اس کے پاس کچھ ہے نہیں۔ کچھ نہ ہو تو پھر غم نہیں ہے۔ ہمارے والد صاحب ایک قصہ سناتے تھے، کہتے حضرت پیر بابا رحمت اللہ علیہ، جن کو کہتے ہیں شاہ خراسان، حضرت معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کو کہتے ہیں سلطان الہند، اور حضرت پیر بابا رحمت اللہ علیہ کو کیا کہتے ہیں؟ شاہ خراسان۔ خراسان یہ سارا افغانستان، ترکستان، ازبکستان، یہ سارے آزاد ریاستیں جو ہے اس کو خراسان بولتے ہیں، یہ وہاں سے آئے ہوئے تھے، تو اس کو شاہ خراسان بولتے ہیں۔ تو کہتے پیر بابا رحمت اللہ علیہ جا رہے تھے اور ساتھ ایک مرید جا رہا تھا۔ تو مرید کی جیب میں 2 روپے تھے، تو وہ مرید ساتھ جا رہا ہے پیچھے پیچھے، حضرت آگے وہ پیچھے، لیکن تھوڑی دیر جاتا ہے پھر ایسا مڑ کے دیکھتا ہے۔ تو پیر بابا رحمت اللہ علیہ نے دیکھا کہ یہ مرید بار بار پیچھے دیکھ رہا ہے، تو حضرت تو بڑے اللہ والے تھے، کشف ہو گیا کہ اس کے جیب میں 2 روپے ہے۔ اس نے حضرت پیر بابا رحمت اللہ علیہ نے مرید سے کہا کہ ارے اللہ کے بندے کیا دیکھ رہا ہے پیچھے، سیدھے سیدھے چلو نا۔ اس نے کہا حضرت میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ پیچھے سے کوئی چور نہ آ جائے، تو اس لیے تھوڑی دیر جا کے پھر پیچھے دیکھا۔ تو حضرت نے فرمایا ہم فقیروں کے ساتھ چور کا کیا کام ہے، ہم سے کیا لے گا وہ؟ اور بولا ادھر قریب آ جاؤ۔ کشف ہو گیا، جیب میں ہاتھ ڈالا۔ اس زمانے میں سکے ہوتے تھے، پیسے، وہ 2 روپے کے سکے تھے، ایسے دور جا کے پھینک دیے۔ بولا چلو اب چور کا غم ختم ہو۔ تو کہتے وہ سکے جہاں پر پڑے ہیں وہاں پر 2 پانی کے چشمے جاری ہو گئے، اور اب مرید سیدھے سیدھے جا رہا ہے۔ تو جب کچھ ہوتا ہے نا آدمی کے پاس تو اس کو غم ہوتا ہے کہ چور نہ آ جائے۔ جس کے پاس کچھ نہیں ہے تو اس کو کیا غم ہے؟ اس لیے میں عرض کرتا ہوں، میں روزانہ دیکھتا ہوں، مسجد آتا ہوں، یہ فٹ باری پہ لوگ سوئے ہوئے، لیکن کسی دولت مند کو کہو یا سو جاؤ، اس کو نیند آئے گی، کیونکہ اس کے دماغ میں وہ بیٹھا ہوا ہے کہ میرے پاس کچھ ہے، کوئی چوری کرے گا۔
تو استاد صاحب فرماتے تھے کہ یہ دنیا دار 3-4 دیواروں کے اندر اس کا دل دھڑک رہا ہے. اور میں نے عرض کیا کہ میں نے یہ خود دیکھا کہ وہ عورت جو بہت بڑی بنگلے کی مالک تھی وہ بار بار باہر نکلتی تھی اور اپنے چوکیدار کو دیکھتی کہ یہ تو سو نہیں گیا. تو چوکیدار اس کی چوکیداری کر رہا تھا اور وہ چوکیدار کی چوکیداری کر رہی. تو حاجی عبدالغنی صاحب کا قصہ سنا رہا تھا. حاجی صاحب نے کہا کہ یہ تو میں نے بنگلے بھی ہے, میرا کاروبار بھی ہے, تو آدمی نے دھمکی دی ہے تو پتہ نہیں کیا ہوگا, چلو یہ پاکستان چھوڑ دو. تو پاکستان چھوڑ دیا, امریکہ چلا گیا. اب وہاں بنگلے بنائے, جو بھی کیا. تو اللہ پاک نے دکھا دیا کہ یہ دنیا تیرے ساتھ رہنے والی نہیں. اتنی محنت سے بنگلے ابھی بھی پڑے ہوئے, وہ بنگلے آغا اسٹور ہے نا, یہ کلفٹن میں اس کے پیچھے 4 بنگلے ہیں ان کے, اور کتنے شوق سے بنائے, کیسے ترتیب سے بنائے کہ بیچ میں بڑا ہال چھوڑ دیا, سب بھائی ملیں گے, بیٹھیں گے, اور جماعت آئے گی تو وہ اس میں رہے گی. اس سے معلوم ہو گیا اب چوکیدار اس میں بیٹھے ہوئے, 4 بنگلوں میں چوکیدار بیٹھے ہوئے چوکیداری کر رہے ہیں, اور وہ بیچارہ امریکہ میں بیٹھا ہوا. تو اللہ پاک دکھا رہا ہے کہ یہ دنیا میں جو کچھ تمہارے پاس ہے یہ تمہارا نہیں. یہ کس کا ہے؟ یہ اللہ پاک کا ہے. وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, اللہ ہی کے لیے زمین و آسمان کی میراث ہے. اس لیے میرے دوستو بزرگوں میں کہہ رہا تھا, قبر میں پہلا سوال یہ ہوگا, مر ربک, بتاؤ تیرا رب کون ہے, تجھے کون پالتا تھا, تیرے مسائل کون حل کرتا تھا, تو کس کے بارے میں اعتقاد رکھتا. دوسرے نمبر پر آدمی کی ضرورت کیا ہے؟ زندگی گزارنا. کون سے طریقے پہ گزارے؟ ما دینک, بتاؤ تیرا دین کون ہے. دین کا معنی کیا ہے؟ خالی وہ کتابوں میں رکھا ہوا دین نہیں, اپنی زندگی کی گزارنے کا طریقہ. تو نے دنیا میں کون سے طریقے پہ زندگی گزاری, دانے یا دین گزرنا. تو دوسرا سوال یہ ہوگا قبر میں, بتاؤ تو نے کس کی پیروی کرتے ہوئے دنیا میں زندگی گزاری. اور پھر زندگی گزارنے کے لیے نمونہ چاہیے, کہ کسی کی نمونے پہ آدمی چلے نا. یہ اس لیے فرمایا, بزرگوں نے لکھا ہے کہ یہ جو معصوم بچہ ہے جو بول نہیں سکتا, اس کے سامنے بھی ماں باپ کوئی بے حیائی کا کام نہ کرے. وہ بول تو نہیں سکتا ہے لیکن اس کا دماغ اس کو جمع کرتا ہے. جیسے تم اس کے سامنے حرکتیں کرو گے, جب وہ بڑا ہو جائے گا ویسی وہ بے حیا ہوگا. اگر حیا کی حرکتیں کرو گے تو وہ با حیا ہوگا, اگر بے حیائی کی حرکتیں کرو گے تو وہ بے حیا ہو جائے گا, کیونکہ اس کے سامنے تو نمونہ ماں باپ ہے. تو من نبیو, تیسرا سوال ہوگا, تیرا نمونہ زندگی کون تھا, آئیڈیل جس کو انگریزی میں لوگ بولتے ہیں. تو نے کس کو زندگی کا نمونہ بنایا تھا؟ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو, جس کا ایک ایک ادا مجھے پسند تھی, ایک ایک سنت مجھے پسند تھی, یا دشمنوں کا طریقہ تجھے پسند ہے؟ تو یہ 3 سوال قبر میں ہوں گے. اس سے جان چھوڑانا بڑا مشکل, کون جواب دے گا؟ اور قیامت میں 5 سوال ہوں گے. لا يزال قدم ابن آدم حتی يسأل عن 5. میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ابن آدم کا قدم اپنی جگہ سے ہلے گا نہیں جب تک 5 سوالوں کا جواب نہ دے.
اور میرے دوستوں بزرگوں، قیامت میں مذاق نہیں ہے، قیامت کا دن کوئی مذاق نہیں ہے۔ یہ زمین تانبے کی بنا دی جائے گی۔ آج کل کی گرمی ہم سے برداشت نہیں ہوتی۔ جو پنکھے کا عادی ہے وہ بغیر پنکھے کے نہیں سو سکتا، جو اے سی کا عادی ہے ایئر کنڈیشن کا وہ بغیر ایئر کنڈیشن کے نہیں سو سکتا۔ اور وہاں اور سورج بھی پتہ نہیں کتنے لاکھوں میل مربع سے دور ہے، پھر بھی آج کی گرمی ہم سے برداشت نہیں۔ اور رات میں سورج بھی نہیں ہوتا، ڈوب جاتا ہے، لیکن اس کی گرمی تپش باقی ہے۔ اور وہاں گرمی بھی دنیا والی نہیں ہوگی، سورج سونے پہ زمین تانبے کی بنا دی جائے گی، اور پسینے میں کوئی گھٹنوں تک ڈوبا ہوگا، کوئی ٹخنوں تک ڈوبا ہوگا، کوئی ناف تک ڈوبا ہوگا، کوئی سارا ہی اپنے پسینے میں ڈوبا ہوگا۔ ایسی گرمی کے اندر، اور اس کو کڑا کیا جائے گا، اور کہیں گے پہلے اس کا جواب دو، بعد میں پھر تمہارے ساتھ معاملہ کریں۔ پہلا سوال یہ ہوگا، عن عمر فیما افناہ، بتاؤ تم نے اپنی زندگی کہاں گزاری۔ اب آدمی جوانی سے لے کر مرنے تک زندگی کے ایک ایک منٹ کا جواب دے۔ کون جواب دے؟ ہم ایک دن کا جواب نہیں دے سکتے، صبح سے شام تک اپنی زندگی کا حساب کریں تو پتہ نہیں کتنے اس میں ہم سے زبان سے، کان سے، آنکھ سے، دماغ سے کتنے گناہ ہوئے ہوں گے۔ کہتے ہیں ایک اللہ والے نے ایک برتن رکھا کہ میرے سے جو غلطی ہو جائے میں اس میں ڈالوں، ایک کنکر ڈالوں گا۔ تو ابھی چند دن نہیں گزرے کہ وہ برتن بھر گیا، کنکریوں سے بھر گیا۔ تو اس نے ایک چیخ لگائی کہ یا اللہ یہ تو میرے 2-3 دن کی کاروائی ہے، تو یہ جو میری اتنی عمر ہے اس میں نے کتنی گناہ کی ہو، کتنی آپ کی نافرمانی کی ہوئی۔ اس لیے اللہ والے ایک ایک منٹ کو اپنا قیمتی بناتے ہیں، غفلت میں نہیں گزارتے۔ اور وہاں سوال ہوگا، بتاؤ تو نے اپنے عمر کہاں گزاری ہے؟ کون جواب دے؟ ساری زندگی کا۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر، اس سے تھوڑا ہلکا سوال ہے لیکن یہ بھی بڑا خطا، وعن شباب فیما ابلاہ، اور جوانی کا سوال ہوگا، بتاؤ جوانی کہاں تو نے ختم کی، بوڑھا کر دیا۔ آدمی کہتا ہے نا جوانی میں عیش کرو، بڑھاپے میں عبادت کریں گے۔ اور یہاں مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرماتے، در جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبریس، وقت بزرگی کے وقت بڑھاپے کے اندر کیا کہتا ہے، میں نام بھول گیا بڑھاپے کا، ہاں وقت پیری، ہاں وقت پیری گرگ ظالم میں شوت پرہیزگار۔ جوانی میں توبہ کرنا یہ نبیوں کا کام ہے، اور بڑھاپے میں کہتے ہیں وہ بیڑیا بھی بڑا پرہیزگار بن جائے۔ میرا مقصد یہ نہیں کہ کوئی بوڑھے لوگ اپنے زندگی سے مایوس ہو جائے، اللہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، لیکن اللہ کو جوانی کا توبہ بہت پسند ہے، جوانی کی عبادت بہت پسند ہے۔ تو بتاؤ جوانی کہاں گزاری؟ اب کون کا جواب دے؟ جوانی نادانی اور دیوانی، تو یہ جواب بھی دینا بڑا مشکل ہے۔ اور مال کے آج جس کے لیے ساری زندگی لوگ لگاتے ہیں، قیامت کے دن یہ مال اپنا کام نہیں آئے گا۔ مال کے بارے میں 2 سوال ہوں گے، وعن مال من این اکتسبہ، مال کے بارے میں 2 سوال، باقی 1 سوال، یہاں 2 سوال۔ مال کے بارے میں سوال ہوگا، من این اکتسبہ، بتاؤ کہاں سے کمایا، ایک ایک پائی کا حساب دو۔ یہاں یہ جو عارضی حکومت کو اللہ نے اقتدار دیا ہے،
تو یہ دنیا دار انکم ٹیکس کے اندر، انکم ٹیکس میں جب وہ اس کی کمائی کا حساب لیا جاتا ہے، کیا کرتے ہیں؟ گڑبڑ کرتے ہیں یا نہیں؟ اور مفتیان کرام نے بھی ان کی اجازت دی ہے کہ بھائی اس کو تمہاری کمائی پر حق نہیں ہے تو تم جھوٹ بول سکتے ہو۔ تو یہ چند دن کی کمائی اس کا بھی آدمی، اور وہ بھی اس کو جواب دے رہا ہے جس کو غیب کا خبر نہیں ہے، جس کو آگے پیچھے کا خبر نہیں ہے۔ اس کو تو آپ جو کاغذ دکھاؤ گے وہ بیچارہ اسی کو دیکھ کے فیصلہ کرے گا۔ اور یہاں کس کے سامنے؟ اس ذات کے سامنے جو زندگی کے اندر اور باہر کے سارے راز جانتا ہے، اگلے اور پچھلے سارے رازوں کو جانتا ہے۔ تو وہ پوچھے گا وعن شباب فیما ابلاہ وعن مال من این اکتسبہ، مال کے بارے میں سوال ہوگا، بتاؤ کہاں سے کمایا۔ اب کون جواب دے گا؟ ایک ایک پائی کا۔ لوگ کہتے ہیں آنے دو، جہاں سے بھی آ جائے۔ نہیں آنے دو نہیں، یہ قیامت کے دن وبال بنے گا، ایک ایک پائی کا حساب ہوگا۔ اور پھر مال آ گیا تو اب آدمی، ہر آدمی کے دماغ میں یہ ہوتا ہے کہ میں تو اب مالک ہوں، جہاں میری مرضی ہے خرچ کروں، حالانکہ اس کو یہ پتہ نہیں ہے کہ مالک نہیں ہوں، میں تو چوکیدار و امین ہوں۔ ہمارے حاجی عبدالغفار صاحب تھے، یہ سامنے بنگلہ ہمارے حاجی عبدالغفور صاحب نے دی۔ ایک دن آئے ہمارے ساتھ، وہ کمرے میں بیٹھے، کہنے لگے بہت نیک آدمی تھے اور بہت خرچ کرنے والے، صبح جب نکلتے تھے تو لینے لگی رہتی تھی اس کے دروازے پہ غریبوں کی، اور وہ سب کو پیسے دیتا تھا۔ تو اس کے ملازم اس کو مشکل سے دونوں طرف ہاتھ دے کر اس کو گاڑی میں بٹھاتے، نہیں تو یہ مانگنے والے اس کے چاروں طرف سے جمع ہو جاتے۔ یہ تو میں نے خود دیکھا۔ تو کہنے لگے، بڑا نیک آدمی تھا، کہنے لگے مولوی صاحب ہم خالی چوکیدار ہے، چوکیدار۔ لوگ ہم لوگوں کو سمجھتے ہیں ہم بڑے مالدار ہیں۔ ہم مالدار کہاں سے آ گئے؟ ہم تو چوکیداری کرتے ہیں، کیونکہ ہم تو، وہ میرے گیٹ کا چوکیدار بڑے مزے سے کھاتا ہے، روٹی بھی میرے سے زیادہ کھاتا ہے، نیند بھی اس کو میرے سے زیادہ آتی ہے، مجھے اپنے پلنگ میں بھی نیند نہیں آتی، تو میں تو چوکیدار، اور ہم کو لوگ کہتے ہیں یہ مالدار ہے۔ پھر آگے کہتے ہیں میں ہوں قرضدار، اور میرا چوکیدار ہے اپنے مال کا مالک۔ میں نے کہا قرضدار کہاں سے ہو حاجی صاحب؟ کہتے ہیں ہماری میلیں بغیر سود لیے ہوئے چلتی نہیں، بہت سارے یہ ملوں پر چلانے کے لیے بینک سے قرضہ لینا پڑتا ہے سود پر۔ تو میں تو چوکیدار بھی ہوں، قرضدار بھی ہوں، اور میرا جو چوکیدار ہے اس کی جیب میں جو پیسے ہے وہ اس کا مالک بھی ہے اور قرضدار بھی نہیں۔ اور لوگ کہتے ہیں کہ یہ بڑا مالدار ہے، ہم کس چیز کے مالدار؟ تو حقیقت جب سمجھ میں آتی ہے پھر آدمی کو پتہ لگتا ہے کہ ارے یہ تو میں چوکیداری کر رہا تھا، یہ تو چھوڑ کے جا رہا ہوں، یہ مال تو جا رہا ہوں۔ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے نا، اللہ نے اس کو ہدایت دینی تھی تو اللہ نے ایک فرشتے کو آدمی کی شکل میں بھیجا۔ اس فرشتے نے جا کر اللہ کا، یہ کیا کرتے تھے فرید الدین عطار رحمۃ اللہ، ہیرے جواہرات کی تجارت کیے گئے۔ ہیرے جواہرات تو غریب آدمی نہیں لیتا نا، ہیرے کو غریب آدمی کہاں سے خریدے؟ بڑے بڑے بادشاہ لیتے۔ تو فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ کے دکان میں بیٹھے ہوئے تھے، اللہ نے ہدایت دینی تھی، ایک فقیر کو بھیجا، فرشتے کو فقیر کی شکل۔ اب اس کے پاس بڑے بڑے لوگ عمراء وزراء بیٹھے ہوئے، اس فقیر نے آواز لگائی اللہ کے نام پہ کچھ دے دو، اللہ کے نام پہ کچھ مجھے دے دو۔ تو فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ تو بڑے بڑے امیروں کے پاس اور وزیروں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، تو وہ فقیر کی بھیک مانگنے والے کی آواز پر اس کو کیا خیال آیا؟
تو انہیں توجہ نہیں دی. تھوڑی دیر کے بعد پھر اس فقیر نے کہا اللہ کے نام پہ کچھ دے دو. اس نے پھر توجہ نہیں دی. تیسری مرتبہ اس نے پھر کہا اللہ کے نام پہ کچھ دے دو, تو توجہ نہیں دی. تو وہ فقیر آگے ہو گیا. کہا کہ فرید الدین تیرا دل تو ان برتنوں کے اندر پسا ہوا ہے, جب تیری موت آئے گی تو تیرا کیا بنے گا؟ یہ روح ان برتنوں سے نکلے گا جہاں تیرا روح پسا ہوا ہے. ایک ایک ہیرے کے برتن میں تیرا دل پسا ہوا ہے. تو فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ کو غصہ آیا کہ ایک تو بھیک مانگتا ہے, پھر میرا مذاق بھی اڑاتا ہے, عجیب آدمی. اس نے کہا جا فقیر چھوڑ یہ باتیں مت کر, جیسے تو مرے گا ویسے میں مروں گا. انہوں نے کہا میری طرح تو نہیں مرے گا, میں تو ایسے آرام سے مر جاؤں گا. کہا کیسے مرے گا؟ تو یوں چادر بچھائی اور اپنے اوپر ایسی چادر ڈالی اور ہنستے ہنستے کلمہ پڑھا اور روح نکل گئی. تو فرید الدین عطار رحمت اللہ علیہ کو بڑا دل میں چوٹ لگا کہ واقعی یار ایسا تو میں نہیں مر سکتا, یہ چیزیں تو میری سے رہ جائے. تو وہی اعلان کر دیا, اللہ نے ہدایت دینی تھی, اعلان کر دیا کہ بھائی میرا دکان نیلام, جس کو جو ہاتھ لگے لے لو. میں نے چھوڑ دی. اور اس کے بعد اللہ نے اپنے وقت کا ولی بنا دیا. تو میرے دوستو بزرگوں, میں عرض کر رہا تھا کہ ہم مال کے چوکیدار ہے, اور جو زیادہ مالدار ہے تو وہ بیچارہ اور بڑا چوکیدار ہے, اس کو ہر وقت فکر رہتی. اور اس کے ساتھ ساتھ وہ جو میل چلا رہا ہے تو وہ قرض دار بھی ہے, بینک سے سود سے قرضہ لیا ہوا ہے وہ چلا رہا ہے. تو حاجی عبدالغفار صاحب نے کیا کہا, ہم چوکیدار بھی ہے قرض دار بھی ہے. تو میرے دوستو بزرگوں, مال کے بارے میں دو سوال ہوگا. عن مال من این اکتسبہ وفی ماذا انفقہ. اب بتاؤ تو مالک نہیں تھا, تو نے کہاں خرچ کیا؟ ایک ایک پائے کا حساب دو. یہ نہیں جو تیرے جی میں آ جائے خرچ کر لو, جائز ناجائز کو مت دیکھو, ایسا نہیں ہوگا. ایک ایک پائی کا حساب ہوگا. ناجائز خرچ کیا تو اس کا جواب دینا پڑے گا. 2 پیسے ناجائز کمائے تو 700 نمازیں اس میں چلی جائے گی, اور پیسہ ناجائز خرچ کیا تو اس میں گلے میں توق ڈال کر جہنم میں پھینک دیا جائے. تو مال جس کے پیچھے ہماری ساری زندگی خرچ ہو رہی ہے, اور جس کے لیے ہم نے اپنے سب کچھ قربان کیا ہے, وہ قیامت کے دن 2 سوال کرے گی. اس کے بارے میں 2 سوال, کہاں سے کمایا, کہاں خرچ کیا. اور سب سے آخری خطرناک سوال, وعن علم ماذا عمل به. اور تجھے میں نے جو دین کا کچھ علم بوجھ سمجھ دی تھی, بتاؤ اس پر تو نے کیا عمل کیا. تیرے کو حلال حرام کا پتہ تھا, تو نے اس پہ کچھ عمل کیا؟ نہیں کیا تو تیرے لیے تیار ہے جہنم. جاؤ جواب. تو بتاؤ اس کا کوئی جواب دے سکے گا؟ کتنے معلومات, کتنی چیزیں ہمیں معلوم ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے, جائز نہیں ہے, پھر بھی ہم آنکھ بند کر کے کر لیتے. اور یہ کتنا خطرناک چیز. تو میرے دوست بزرگوں, میں عرض کر رہا تھا کہ قیامت مرنے کے بعد آدمی سے 8 سوال ہوں گے, اور ہر سوال اتنا خطرناک ہے کہ اگر جواب پہ آدمی آ جائے تو نہیں دے سکے گا. اس لیے میرے دوست بزرگوں, اس زندگی کی ایک ایک منٹ کی قدر کرو اور اس کو صحیح طریقے سے گزارو.
اس لیے ہمارے بزرگان دین، وہ میں پڑھ رہا تھا کتاب کے اندر، مولانا تقی عثمانی صاحب مدد علی نے لکھا کہ میرے والد صاحب حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ، جو کہ مفتی اعظم پاکستان تھے، بہت بڑے اللہ والے بھی تھے، جب انتقال ہوا ہمارے حضرت نہیں تھے، ہمارے شیخ بنوری رحمۃ اللہ علیہ نہیں تھے، وہ کہیں گئے ہوئے تھے، بعد میں آئے، تو ہم نے اپنے شیخ کو دیکھا ایسے زار و قطار رو رہے، وہ فرما رہے تھے کہ اب ہم اپنے مسائل کس کے پاس لے جائیں، ہمارا کوئی مسئلہ ہوتا ہم مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو فون کرتے، انہیں بلا لیتے یا ان کے پاس چلے جاتے، ہمارے مسئلے کو وہ حل کر دیتے۔ یہ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زندگی کی کتنی قدر کی۔ مولانا تقی عثمانی صاحب مدد لکھا ہے کہ رات کو دیوبند کا جو کتب خانہ تھا، چوکیدار سے کہتا یار مجھے اندر بند کر دو، چوکیدار تالا لگا دیتا، حضرت اندر بند ہو جاتے اور ساری رات بیٹھ کر کتابیں دیکھتے۔ تو فرماتے تھے میں نے دیوبند کی کتب خانے کی کوئی کتاب بغیر پڑھے ہوئے دیکھی، چھوڑی نہیں، اور زندگی کی اتنی قدر کی۔ لکھا ہے کہ بیت الخلاء میں جاتے تو کہتے یہ وقت کیسے گزاروں، یہ وقت بھی ضائع نہ ہو، تو بیت الخلاء میں جا کر اپنا لوٹا صاف کرتے۔ تو میرے دوستو بزرگوں، میں عرض کر رہا تھا کہ جنہوں حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے اور تقی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور حضرت تانوی رحمۃ اللہ علیہ کے اور خلفاء بھی تھے، اور خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ، یہ الہ آباد کے جج تھے، الہ آباد کے انگریزوں کے پڑے ہوئے جج تھے، اور بڑے شاہانہ زندگی تھی۔ جب حضرت تانوی رحمۃ اللہ علیہ کی ہاتھ پہ بیعت ہوئے تو ساری شاہانہ زندگی چھوڑ دی اور اپنا نام کیا رکھا؟ مجذوب۔ اور وہ مجذوب کیا کہتے ہیں؟ اس دنیا کی زندگی میں کسی کو رات دن سرگرم و فریاد و فغا پایا، کسی کو رات دن سرگرم و فریاد و فغا پایا، کسی کو فکر گوناگو میں ہم نے مبتلا پایا، کسی کو ہم نے آسودہ مانا خوشحال، کسی کو ہم نے آسودہ نظیر آسماں پایا، بشک مجذوب کو اس غم کدے میں شاد ماں پایا۔ دنیا کو کیا کہہ رہے؟ غم کدہ کہتے ایک مجذوب کو، جس نے آگے علاج بتا رہا ہے، غموں سے بچنا ہو تو آپ کا دیوانہ ہو جائے، خدا کا دیوانہ بن جائے تو دنیا کے غم ختم ہو جائے۔ تو خواجہ عزیز الحسن مجذوب کا قصہ سنا رہا تھا کہ وہ بھی بیٹھے ہوئے تھے، حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ، اتنے بڑے آدمی یہ بھی بیٹھے ہوئے تھے، اور بھی حضرت تانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء تھے، وہ آپس میں لطائف و ذرائف کچھ مذاق وغیرہ کر رہے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد، تھوڑا وقت گزرنے کے بعد، حضرت خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پوچھا، بھائی یہ اتنا دیر جو ہم نے گزارا مذاق میں، تمہارا دل خدا سے غافل ہوا یا نہیں ہوا؟ تو سب حیران ہو گئے، وہ مذاق میں تو آدمی پھر غافل ہو جاتا۔ حضرت خواجہ عزیز الحسن مجذوب نے کہا اس درمیان میں میرا دل ایک منٹ بھی خدا سے غائب نہیں، دل میرا اللہ کے ساتھ لگا ہوا۔ ہمارے صوفیاء کہتے ہیں نا، 10 بکار دل بیار، ہاتھ تو کام میں لگا ہوا ہو، دل اللہ کے ساتھ لگا ہوا۔ تو میرے دوست بزرگ، وقت بہت تھوڑا رہ گیا، یہ زندگی ختم ہونے والی ہے، یہ تو اللہ پاک نے ہم کو آخرت کی کمائی کے لیے دی ہے، حقیقی زندگی تو موت کے بعد ہوئی۔ اب تھوڑی دیر کے لیے اپنے دل کا ذکر کرتے ہیں تاکہ ہمارا یہ غفلت والا دل، گناہوں سے بھرا ہوا دل، یہ جاگ جائے اور اس میں تھوڑی سی اللہ کی ذکر کی روشنی آ جائے۔ لِكُلِّ شَيْءٍ ثِقَالَةٌ وَثِقَالَةُ الْقُلُوبِ ذِكْرُ اللہ۔ ہر چیز کی صفائی کا ایک ذریعہ ہے، دل کی صفائی کا ذریعہ کیا ہے صاف کرنے کا؟ اللہ کا ذکر۔ تو تھوڑا سا مراقبہ کریں گے۔
ہمارے یہاں ذکر قلبی ہے جو زبانی ذکر پر 70 گنا زیادہ ثواب رکھتی ہے. اس کا طریقہ یہ ہے دونوں آنکھوں کو بند کرو تاکہ ادھر ادھر ذہان نہ جائے، دونوں ہونٹوں کو ملا لو تاکہ زبان ہلے نہیں، سانس ناک سے لو، دل کے اندر جوڑتے پستان سے 2 انگل نیچے پہلو کی طرف ہے. اس دل کے اندر خیال کیجئے کہ میرے دل کے اندر اللہ جل جلالہ عم نوالہ کی ذکر مبارک کے انوارات و تجلیات کا نور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ قلب مبارک سے، سینہ مبارک سے اس سلسلہ عالیہ نقش بندیہ کے بزرگان دین کے توسل سے آ رہا ہے، نور آ رہا ہے اللہ کی طرف سے، اور میرا دل کہتا ہے اللہ اللہ اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آمین. الحمد للہ رب العالمین
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وسندنا ومولانا وحبيبنا وطبيب قلوبنا وقرة أعيننا محمد وآله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اے اللہ ہماری صغیر کبیرہ تمام گناہوں کو معاف فرما. اللہ اپنی رضا والی زندگی نصیب فرما. اللہ اپنے قرب و معرفت کی دولت سے ہماری سینوں کو منور فرما. اللہ اپنے قہر و غضب سے ہماری حفاظت فرما. اللہ آپ کے ذات عالی کی عظمت، محبت، یقین ہماری دلوں میں ایسے راسخ فرما دے یہ سارے مخلوق کی محبتوں پہ غالب ہو جائے. اللہ شریعت مقدسہ پہ چلنا ہمارے لیے آسان فرما دے. اللہ ایک ایک حکم شریعت کا ہمارا طبیعت و مزاج بنا دے. اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح عشق و محبت نصیب فرما دے. اللہ اتباع سنت کی دولت نصیب فرما دے. اللہ ہمارے اخلاق رذیلہ کو دور فرما کر اخلاق حسنہ سے مبدل فرما دے. اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت کی اولیاء نے اب تک جتنے خیریں مانگی ہمیں اس میں پورا حصہ عطا فرما دے، اور جتنے شرور سے پناہ مانگی اس سے ہماری پوری حفاظت فرما دے. اللہ ہمارے اموات مومنین کی مغفرت فرما دے، ان کی قبروں کو جنت کی باغیچوں بنا دے، ان کے آنے والے منازل کو آسان فرما دے، انہیں جنت الفردوس بلا حساب کتاب نصیب فرما دے. اللہ ہمارے استاد محترم حضرت مولانا ڈاکٹر عبدالرزاق صاحب جو بنوری ٹاؤن کے محتمم تھے، جن کا پچھلے دنوں میں انتقال ہو گیا، ان کے لیے دعا فرمائے. اللہ ان کی مغفرت فرمائے. اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغیچہ بنائے. اللہ ان کے آنے والے منازل کو آسان فرمائے. اللہ ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے. اللہ ہم سب کو اس آنے والے حقیقی زندگی کی تیاری کی توفیق نصیب فرمائے. اے اللہ اس امت میں جتنے بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عاجل نصیب فرمائے. جتنے پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرمائے. جس کے جو بھی حاجت شریعت کے مطابق پورا فرمائے. اے اللہ جو مانگ سکے وہ بھی عطا فرمائے، جو نہیں مانگ سکے ہماری دنیا کی ضرورت ہے، موت کے وقت کی، قبر کی، حشر کی، جنت تک جانے کی تمام مراحل کی تمام ضروریات کو اپنے خزانہ غیب سے پوری فرمائے. اللہ بن مانگے دنیا آخرت کے سارے مسائل کو حل فرمائے. اللہ ہم سب کا ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و سندنا و مولانا و حبیبنا و طبیب قلوبنا و قرۃ اعیننا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا